اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 آیت نمبر 256 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر کہ اس نے ہمیں توفیق دی اور ابھی تک وقت دے رکھا کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، اس کے کلام کو سمجھ سکیں، اور جہاں تک ممکن ہو ہم اس کے احکامات اور اس کی رہنمائیوں سے فائدہ لے کر ان کو اپنی زندگی میں بھی ان کو اپنا سکیں۔ تو آیت نمبر 256، اس سے پہلے ہم کل الحمدللہ ہم نے آیت نمبر 255 جو کہ آیت الکرسی ہے، جو کہ قرآن مجید کی ساری آیتوں کی سردار ہے، اس کا ہم تھوڑا سا تذکرہ ہوا اور اس کی عظمت اور اس کی گہرائی وسعت جو ہے اس کا تھوڑا سا ہم نے اندازہ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت سے، آیت الکرسی سے صحیح معنوں میں فائدہ لینے کی استطاعت اور توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اس کے فضائل کے مطابق جو 3 اعمال ہیں وہ بہت ہی چھوٹے سے، بہت ہی مختصر اور بہت ہی آسان ہیں۔ ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو ضرور مسلسل اپنائیں۔ پہلا، صبح اور شام کے اذکار۔ صبح اور شام کے بہت سارے اذکار ہیں جو سنت سے ثابت ہیں، ان سب کو ہی اپنانا ہے، اور اس میں آیت الکرسی کا ایک بڑا مقام ہے۔ تو صبح اور شام کے اذکار میں اس کو ضرور شامل رکھیں تاکہ صبح اور پورا دن اور پوری رات ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں شیطان کے شر سے۔ اور اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے ضرور سورہ آیت الکرسی ضرور پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک فرشتہ مقرر کرے ہماری حفاظت کے لیے، ہمارے آل اور احباب کے لیے۔ اور اس کے بعد فرض نمازوں کے بعد ضرور اس کا تذکرہ، ضرور اس کا ذکر، ضرور اس کا ورد کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا کہ جو بھی فرض نمازوں کے بعد سورہ یعنی آیت الکرسی جو ہے وہ ضرور پڑھتا ہے تو جیسے ہی اس کو موت آئے گی اس کو جنت نصیب ہو جائے گی۔ تو چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف، آیت نمبر 256۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا اکراہ، نہیں کوئی زبردستی، نہیں کوئی دھونس، نہیں کوئی زور زبردستی، فی الدین، دین میں، قد تبین، یقیناً واضح ہو چکی، الرشد، ہدایت، من الغی، گمراہی سے۔ لا اکراہ، نہیں کوئی زبردستی، نہیں کوئی دھونس، نہیں کوئی زور جبر، فی الدین، دین میں، یعنی اس دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں، دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں۔ اب اس کا مطلب تھوڑا سا مفہوم اگر ہم سمجھیں تو یہ آیت یا آیت کا یہ حصہ جو ہے، آیت کا پہلا حصہ، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، لا اکراہ جو زبردستی، کوئی زبردستی نہیں بیان ذکر ہوا، یہ ہے نان مسلمز کو، مسلم یعنی غیر مسلمانوں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے کوئی زور زبردستی نہیں۔ یہ ہمارے لیے ہے ایکچولی کہ ہم عام لوگ جو ہیں یا حاکم جو ہیں آج کی دنیا کے یا عام دور کے، رسولوں کے علاوہ، کیونکہ رسولوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈیٹ دے کر بھیجا تھا، ایک حکم دے کر، ایک
ایک ٹارگٹ دے کر بھیجا تھا کہ سب کو دین کی طرف راغب کرنا ہے، اور اس میں کہیں کہیں پر کچھ ایسے باتیں ملتی ہیں جہاں رسول جو ہیں وہ تھوڑا سا سختی کے ساتھ اپنی امت کے ساتھ پیش آتے تھے ان کو اسلام کی طرف لانے کے لیے، لیکن وہ رسولوں کے لیے حکم ہے، وہ رسولوں کے لیے ان کا مینڈیٹ یا ان کی ریکوائرمنٹس ہے، اور ہم تو ظاہر ہے ان کے کسی خاک کے برابر بھی نہیں رہ سکتے۔ بہرحال ہمارے لیے آج کے دور میں بھی کسی کو زبردستی دین اسلام میں داخل کرنا اس کی اجازت نہیں۔ اب یہاں پر اس کا تھوڑا سا تذکرہ کرتا چلوں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس سے پہلے مکہ کے اور مدینہ کے دور میں، اور بعد میں فتح مکہ کے بعد خاص کر جو مشرک لوگ تھے، مشرک لوگ کے اکثر جو اولادیں ہیں، جو مشرک جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، شرک سے جو اسلام کی طرف آئے تھے، ان کی بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ ان کی اکثر جو اولادیں ہیں وہ یہودی یا عیسائی ہو چکی تھیں، خاص کر یہودی ہو چکی تھیں، کیونکہ پہلے جیسے تذکرہ ہوا کہ یہودیوں کا بہت اثر و رسوخ تھا، اور بہت مطلب ان کا میل جول بھی بڑا تھا، اور پیسے کے حساب سے بھی وہ زیادہ اثر والے تھے، تو ان کے یہودیت کا کافی اثر تھا اس میں، اور عیسائیت کا بھی اسی طرح کچھ نہ کچھ تھا۔ تو بہت سارے جو مشرک لوگ تھے ان کے جو اولادیں ہیں وہ یہودی یا عیسائی، خاص کر یہودی ہو چکی تھیں، اور ان میں سے کچھ تو ہیں مطلب جو شرک کرنے والے تھے، ان کو اگر اولاد نہیں ہوتی تھی تو وہ منت مان لیتے تھے کہ اگر ہماری اولاد ہوئی تو ہم ان کو یہودی مذہب میں دے دیں گے، اور اس کیس میں جب ان کو اولاد نصیب ہوتی تھی تو وہ یہودیوں کے حوالے کر دیتے تھے یا یہودی مذہب میں ان کو شامل کرا دیتے تھے۔ تو اس طرح سے بہت سارے جو مشرک تھے ان کی اولادیں جو ہیں وہ یہود کی طرف تھیں۔ اب جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کر کے اس کی فصاحت کو، اس کی بلاغت کو، اس کی اہمیت کو سمجھا، سوچا، تو انہوں نے کوشش کی کہ وہ اپنے اولاد کو بھی واپس اسلام میں داخل کریں، اور کئی دفعہ تو انہوں نے اجازت بھی طلب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن زور زبردستی سے ان کو دین میں لانے کے لیے، دین لانے سے منع کر دیا۔ مطلب ان میں کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنی اولاد کو زبردستی کہنے کے گن پوائنٹ پر، خیر گن تو اس وقت نہیں ہوتی، تلوار کے زور پر یا زور زبردستی سے ان کو اسلام کی طرف لائیں گے، وہ ہماری اولاد ہے، ہمارے تابع ہے، ان کو ہمارا حکم ماننا چاہیے، لیکن ان کو بھی زور زبردستی کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ یا اس طرح سے، کیونکہ اس کا ایک پہلو تو یہ بھی ابھر کے آتا ہے جو کہ ایک بہت ہی بدقسمتی سے پتہ نہیں کب سے ہمارے اس وقت پوری دنیا میں ایک اوپینین سا بنا ہوا ہے کہ اسلام جو ہے وہ تو تلوار کے زور پر پھیلا، حالانکہ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، حالانکہ اس میں یہ بالکل ہی جھوٹی بات ہے، لیکن بس ہمارے مسلمانوں کا آپس میں نا اتفاقی اور علم کی کمی اور مطلب بلاغت جو ہے، یا دوسروں کے ساتھ کیسے ان کو بیان کرنا ہے اپنے کیس کو، وہ ان معاملوں میں بہت پیچھے ہیں، جس کی وجہ سے اس طرح کے اوپینینز جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہمارے سامنے ہی آ گیا کہ لا اکراہ فی الدین، اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ دین کو غالب کرنے کے لیے یا دین میں کسی کو زبردستی ٹھونس نہیں سکتے کسی کے اوپر، لیکن بدقسمتی سے ایسا کچھ اوپینین بن چکا ہے۔ ایک تو یہ ہے جو اس آیت کے اس حصے کا صحیح مقصد ہے یا صحیح مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اس آیت کے دوسرا حصہ جو ہے، جو اس کے ساتھ ہی متصل ہے، جو اسی آیت کے پہلے حصے کا ہی ایک جز ہے، قد تبین الرشد من الغی، یقیناً واضح ہو چکی ہدایت گمراہی میں سے، یعنی ہدایت اور گمراہی کو بالکل الگ الگ کر کے بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا، وضاحت کے ساتھ اس کو پیش کر دیا گیا۔ اب یہاں پر رشد جو ہے، یہ جو ہدایت ہے، یہ ہدایت صرف ہدایت ایک ورڈ نہیں ہے، بلکہ ایک کمپلیٹ اسکول آف تھاٹ ہے، ایک کمپلیٹ سیٹ آف انسٹرکشن ہے، ایک کمپلیٹ ضابطہ حیات ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے ہدایت کا۔
कैसे उठना बैठना, कैसे इस्लाम कबूल करने के बाद कैसे उस पर अमल करना है, क्या नहीं करना है, किस चीज़ की ज़्यादा अहमियत है, किस चीज़ से बात रहना है, क्या गुनाह है, क्या सवाब है, हर चीज़ की बहुत वजाहत के साथ निशानदही कर दी गई। और उनमें से जो गुमराही की बातें हैं उनको अलग कर दिया गया। ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ जुल्म है, ये ज़ील जबर है, इससे परा रहना है, ये हदायत के ख़िलाफ़ है, ये शैतान के रास्ते हैं। हर चीज़ जो गुमराही के है उनको भी अलग अलग कर दिया गया। यानी ये रुश्द जो है, ये आम जो हदायत के मानी लेते हैं सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं, हदायत का हर पहलू जो एक इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए मौत तक, उसके मतलब पैदा होने से लेके उसकी मौत तक के हर तरह के मामलात जो हैं उनकी वजाहत कर दी गई कि किस तरह से हदायत आप हासिल कर सकते हैं और किस तरह से गुमराही है, और उन दोनों के दरमियान फ़र्क जो है वो बहुत वाज़े कर दिया गया। ठीक है, अब ये पूरा फ़र्क वाज़े कर देने के बाद भी किसी को ज़बरदस्ती दीन में दाखिल नहीं किया जा सकता, किसी को दीन में ज़बरदस्ती दाखिल नहीं किया जा सकता। हाँ, अलबत्ता जो दीन में दाखिल हो चुका, जो इस्लाम में दाखिल हो चुका, उसके ऊपर कुछ चीज़ें हैं जो फ़र्ज़ हैं, उसके ऊपर कुछ चीज़ें हैं जो लाज़िम हैं। अगर वो उनको नहीं करता तो उनके ज़िम्मेदार जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके जो ज़िम्मेदार अहबाब हैं वो उस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं कि वो उसको लागू करें या उसकी तरफ उसको खींच-खींच के लाएँ। जैसे अब एक बंदा जो इस्लाम कबूल नहीं किया, जिसने कोई मुशरिक है, कोई नॉन मुस्लिम है, तो उसको ऊपर ज़बरदस्ती उसको पकड़ के इस्लाम में दाखिल नहीं किया जा सकता। उसके ऊपर हदायत और रहनुमाई जो है उसको वाज़े करना है, गुमराही जो है वाज़े करना है, यानी कि कह लें कि तबलीग करनी है अहसन तरीके से। लेकिन एक दफ़ा जो मुसलमान हो गया, या हम भी जो एक दफ़ा मुसलमान हैं, जो इस्लाम की छतरी के नीचे हैं, उनके लिए जो चीज़ें हैं करने की हैं, वो करने की हैं। अब अगर कोई नमाज़ नहीं पढ़ता, तो उसके लिए नमाज़ की तरफ लाना कई दफ़ा ज़बरदस्ती करना, जैसे बच्चे बच्चे जो हैं 10 साल तक उनको तरतीब दें, 7 साल से लेके 7 साल जब होता है तो उसको उसकी तरबियत शुरू कर दें। 10 साल तक उसकी तरबियत है, 10 साल के बाद अगर वो नमाज की तरफ नहीं आता तो उसके ऊपर थोड़ी सी सख्ती की जा सकती है। तो इस्लाम में सख्ती उनके लिए है जो मुसलमान हैं। जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको ज़बरदस्ती जबर के ज़रिए इस्लाम में दाखिल नहीं करना, लेकिन जो मुसलमान हैं उनके लिए कुछ चीज़ों में जबर हो सकता है। जो ज़कात नहीं देता उसके ख़िलाफ़ तो जिहाद करने का भी यहाँ तक कि आ गया था कि उसके ख़िलाफ़ उसको ज़बरदस्ती उससे ज़कात ली जा सकती है। ठीक है, लेकिन वो कौन करेगा, कैसे करेगा, उसके कुछ कवानीन हैं, वो किसकी ज़िम्मेदारी है उसमें आते हैं। अब यहाँ पर ये मैं एक दूसरा इसका ओपिनियन जो है वो वाज़े कर दूं कि एक बहुत ही मिसकंसेप्शन हमारे माशरे में है। आम तौर पे कुछ छोटे-छोटे मामलात में या बड़े मामलात में भी अक्सर, जैसे पर्दे का मामला आ गया, जैसे मतलब ये सूद का मामला आ गया, जैसे ये ज़कात का मामला, या जैसे आम हमारे रोज़मर्रा के जो मामलात हैं जो अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ किया, जो हमारी ज़िम्मेदारी में डाले, तो उससे भी अक्सर लोग एराज़ करते हैं। और जब उनको कहा जाता है कि ऐसा नहीं ऐसा है, तुम ऐसा करो, तो वो कहते हैं कि तुम दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, ला इकराह फिद्दीन, वो आयत के इस हिस्से को अक्सर कोट कर दिया जाता है। ख़ासकर कुछ छोटे-छोटे मामलात में मैंने देखा है कि पर्दे के मामलात में ख़ासकर बहुत आम तौर पे किया जाता है कि दीन में तो कोई ज़बरदस्ती नहीं, अगर तुम पर्दा करना है तो तुम अपना पर्दा करो। मर्दों को कहते हैं कि तुम मर्द पर्दा करो। मर्दों के लिए भी पर्दा है और औरतों के लिए भी पर्दा है, और उसमें जो ज़िम्मेदार अफ़राद हैं उनके ऊपर है कि वो उनके ऊपर थोड़ी-सी सख्ती भी कर सकते हैं। उनके ऊपर थोड़ा-सा मतलब थोड़ा-सा सख्त लहजे में उनसे बात करके उनको उन अहकाम पर अमल करने के लिए राग़िब कर सकते हैं। ठीक है? जैसा कि नमाज का मैंने ज़िक्र किया कि उसके जो ज़िम्मेदार हैं, उसकी ज़िम्मेदारी में है कि 10 साल से ऊपर हो गया, तो उस बच्चे को नमाज़ पढ़नी ही पढ़नी है। अगर वो नहीं पढ़ता, तो उसके साथ थोड़ी-सी ज़बरदस्ती भी की जा सकती है। तो इस्लाम में ज़बरदस्ती है उन ज़िम्मेदार लोगों के लिए जो जिनसे उनका सवाल किया जाएगा, ठीक है? और जो लोग मुसलमान हैं, जो मुसलमान से बाखिर नहीं, उनको अहसन तरीके से, अच्छे तरीके से दीन की तरफ राग़िब करना है, ना कि ज़ोर ज़बरदस्ती और ज़ुल्म और जबर के थ्रू। फमन कफ़रा, फिर फिर जिसने कुफ़र किया, फमन कफ़रा, सॉरी, फमन यकफ़ुर,
پھر جو انکار کرے بالطاغوتی طاغوت کا، پھر جو انکار کرے طاغوت کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اور ایمان لائے اللہ پر، پھر وہ جو کفر کرے طاغوت کا اور ایمان لائے اللہ پر۔ اب طاغوت کیا ہے یہاں پر؟ جو طاغوت کا کفر کرے، یعنی طاغوت کا انکار کر دے، جو طاغوت سے منکر ہو جائے، جو طاغوت سے پیچھے ہٹ جائے اور اللہ کی طرف ایمان لے کے آ جائے۔ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت ہر وہ چیز، ہر وہ ذات، ہر وہ شخص، ہر وہ عمل، ہر وہ مادی اور غیر مادی چیز جو انسان کو یا جو کسی کو اللہ کی مقرر کردہ حدوں سے باہر لے کر جانے کی کوشش کرے یا باہر لے کر جاتی ہے۔ طاغوت جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں طغیانی کہتے ہیں، دریا میں طغیانی کیا ہے؟ طغیانی دریا میں جو اس کے پانی کے نقل و حرکت میں اس قدر مطلب شدت آ جائے کہ وہ دریا کی جو کنارے ہیں، جو دریا کی حدیں ہیں، ان سے باہر آ جائے، تو وہ طغیانی ہے۔ طغیانی یعنی حدوں کو پار کرنے والا، حدوں سے باہر جانے والا۔ تو کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی مادی اور غیر مادی، کوئی ایسا شخص، کوئی ایسی ذات، کوئی ایسی چیز جو کسی انسان کو طغیانی کی طرف یا اللہ کی قائم کردہ جو حدیں ہیں ان سے باہر لے جانے کے لیے کاربند ہو یا باہر لے جانے کی کوشش کرے یا باہر لے کر جائے، وہ ہر چیز، ہر شخص، ہر ذات، ہر مادی اور غیر مادی چیز طاغوت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا اگلی آیت میں اس کا تھوڑا سا مزید تذکرہ ہوگا کہ طاغوت کیا ہے، وہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ طاغوت کیا ہے۔ تو جو کوئی شخص پس جو کوئی انکار کرے طاغوت کا، یعنی کوئی بھی ایسا عمل، کوئی بھی ایسا شخص، کوئی بھی ایسی چیز طاغوت جو اس کو دین حق سے پیچھے کرے، اللہ کی قائم کردہ حدوں سے باہر لے جائے، اس سے وہ انکار کر دے، اس سے وہ پیچھے ہو جائے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اور اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان لائے مطلب اللہ کے ایمان کا پورے کا پورا داخل ہو کر جس طرح ایمان کا حق ہے اس طرح سے وہ اپنے آپ کو مومن بنانے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو مومن ثابت کرے، اللہ پر ایمان لے کے آئے۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ فقط تو یقیناً فقط استمسک بالعروۃ الوثقی، تو یقیناً اس نے تھام لیا ایک کڑے کو، الوثقی جو بہت مضبوط ہے۔ تو یقیناً اس نے ایک بہت ہی مضبوط کڑے کو تھام لیا، یقیناً اس نے ایک بہت ہی مضبوط کڑے کو تھام لیا یا کنڈے کو تھام لیا۔ کنڈا کئی دفعہ مطلب ایک بحری جہاز ہیں جو، اب بحری جہازوں میں اینکر ہوتا ہے، جس کو اینکر کہتے ہیں اردو میں، اب اس کو پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے، اینکر اسے کہتے ہیں۔ اب آج کل کے جدید دور میں تو ڈیفرنٹ طریقے سے اب آگے ہیں، ڈیجیٹل طریقے سے۔ پہلے زمانوں میں بہت بڑا ایک کنڈا تھا، بہت ہی بڑا اور بہت ہی وزنی، جس کے ساتھ بہت ہی وزنی اور بہت ہی موٹی زنجیر جو ہے، سنگل جو ہے، اس کو باندھا ہوتا تھا۔ اور جب وہ جہاز لنگر انداز، لنگر اسے کہتے ہیں، لنگر انداز ہوتا ہے جہاز، جب وہ جہاز کنارے پر پہنچتا ہے تو اس بہت ہی بڑے کنڈے کو یا بہت ہی بڑے لنگر کو، جس کے ساتھ بہت ہی موٹی سی چین جو ہے وہ باندھی ہوتی تھی، وہ اس کو دریا میں یا سمندر میں نیچے پھینک دیتے تھے۔ وہ نیچے جا کر کسی نہ کسی چیز سے ساتھ وہ جب اٹک جاتا ہے تو وہ جہاز کو مضبوطی سے تھام لیتا تھا، یا اب بھی بعض موقعوں پر ملتا ہے وہ۔ تو وہ ایک اینکر ہے، وہ ایک لنگر ہے، وہ ایک بہت ہی مضبوط کنڈا ہے جس نے جہاز کو بہت مضبوطی سے تھامے رکھا، وہ جہاز کو ہلنے نہیں دیتا، پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانے کے لیے اس لیے ممکن نہیں رہتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہ جس نے طاغوت سے انکار کر دیا اور اللہ پر ایمان لے آیا، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے ایک بہت ہی مضبوط کڑے کو تام لیا، لن فسام لہا، جو نہیں ٹوٹے گا، جو نہیں ٹوٹنے والا، کہ ممکن ہی نہیں کہ وہ ٹوٹ جائے، اس کا ٹوٹنا ممکن ہی نہیں۔ تو اللہ کی طرف جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تام لیا، ایمان لے آیا، اور ایسی چیزیں جو ایمان سے دور کریں ان سے اس نے انکار کر دیا، تو اس نے ایک بہت ہی مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، اللہ سب سے زیادہ سننے والا
خوب سننے والا اور سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ اللہ، اللہ ہے، ولی، اللہ تو دوست ہے، الذین ان لوگوں کا آمنو جو ایمان لائے، وہ سب لوگ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہے۔ دوست ولی کیا ہے؟ ولی دوست، رہبر، رہنما، غم جب تنگ دستی ہو تو اس وقت مدد کرنے والا، جب خوشحالی ہو تو اس وقت اس کو رہنمائی اور ہدایت اور صحیح راستے پر رکھنے والا ولی ہے۔ ولی کوئی ایسا ذات، کوئی ایسی چیز جو اپنے دوست کو جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کو، چاہے وہ تنگ دستی میں ہے چاہے وہ خوشحالی میں ہے، اس کو صحیح سیدھے راستے پر رکھے، تنگ دستی میں بھی اس کی مدد کرے اور خوشحالی میں بھی اس کی مدد کرے، تو وہ صحیح ولی وہ ہے۔ تو اللہ تو ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے کے آئے، یعنی اللہ تو خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی ایمان والوں کا دوست ہے۔ ابھی ولی کی ڈیفینیشن اتنی ہی کافی ہے، بعد میں انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل جب آئے گی تو اس کی فردر ڈسکشن کریں گے کہ ولی جو ہے وہ حقیقت میں کیا ہے۔ اور ہمارے ہاں بہت سارے ولی جو ہیں وہ مطلب بے تکے سے جو کفر پہ، انتہائی کفر کے مبنی ہیں، بہت سارے ولی اس طرح سے بنے ہوئے ہیں کہ ولی کی ڈیفینیشن اور ولی کی جو بہت ساری اور معاملات ہیں ان کا ذکر ہوگا انشاءاللہ جب اس طرح کے معاملات تفصیل کے ساتھ آئیں گے۔ یہاں پر تو کیونکہ مختصر ہے تو اس کو ہم مختصر رکھتے ہیں کہ اللہ تو ولی ہے، مددگار ہے، دوست ہے، رہنما ہے، مشکل کشا ہے، صرف اور صرف اللہ ہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ کیوں؟ کیسے ہے وہ؟ کیسے اللہ تعالیٰ ولی ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو ظلمات سے، تاریکیوں سے، ان کو گمراہیوں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف، رہنمائی کی طرف۔ وہ ان کو، اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہے، ان کا دوست ہے، ان کا رہنما ہے، ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، جو کفر اختیار کرتے ہیں، اولیاؤہم ان کے دوست ہیں، ان کے تو دوست ہیں۔ کون ان کے دوست ہیں؟ طاغوت، طاغوت جو کفر کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں۔ اب جو انکار کرتے ہیں اللہ کے احکامات کا، جو شرک بھی کرتے ہیں، جو کسی بھی طرح سے اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کا، اس کی شریعت کا، اس کو، اللہ کو ماننے کا، ٹھیک ہے، وہ سارے ان کے دوست کون ہیں؟ طاغوت، طاغوت جس کا ہم نے ذکر کیا اوپر۔ یخرجونہم، وہ سب نکالتے ہیں انہیں، من النور، اسلام سے، روشنی سے، الی الظلمات، تاریکیوں کی طرف سے۔ اب وہ طاغوت ان کا دوست ہے، اور طاغوت کیا کرتا ہے؟ وہ ان کو روشنی سے، ہدایت سے، رہنمائی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتا ہے، تاریکیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اب جیسے طاغوت کا ذکر کیا تو ہر طرح کی چیز، کوئی بھی طرح کی مادی اور غیر مادی جو اللہ تعالیٰ کی جو حدیں ہیں ان سے باہر نکال دے۔ اس میں ہمیں، اب اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو کچھ ایسی چیزیں بھی شامل ہیں جو ہمیں اللہ کی قائم کردہ حدوں سے باہر نکال کر طغیانی کی طرف یا ظلمت کی طرف لے جاتی ہیں۔ ہماری اپنی نفسانی خواہشات بھی بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ کی ہدایت سے دور کرتی ہیں۔ ہم اپنے روزمرہ کے معاملوں میں بھی ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں، مطلب کئی دفعہ کمپیوٹر پر لگ بیٹھے ہوئے ہیں بچے، جو خاص کر ٹین ایجرز جو ہیں وہ گیمز کھیلتے ہیں، گیمز اتنا اس قدر مشغول ہو گئے ہیں کہ وہ اس گیم سے نکلنا نہیں چاہ رہے، اور نماز کا وقت بھی جا رہا ہے، دین کا وقت بھی ختم، ان کے لیے دین کی کوئی اہمیت نہیں، نماز کی اہمیت نہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے روزمرہ کے معاملات میں، شادی کے بعد کا معاملہ آتا ہے تو ہم ایسی فضول رسمیں کرتے ہیں جن کا دین سے کوئی دور دور تک لینا نہیں، وہ بھی ہمارے لیے طاغوت ہے، وہ بھی ہمارے لیے طاغوت ہے۔ اپنے بال بچوں کی روزی کمانے کے لیے کئی دفعہ ہم حلال اور حرام کی تمیز بھی چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے طاغوت ہیں۔ تو طاغوت بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کے راستے سے دور کرتی ہیں، جو ہمیں روشنی، جو ہدایت ہے اس سے دور لے جاتی ہیں۔ تو طاغوت جو انکار کرنے والے ہیں، در حقیقت ان کے دوست طاغوت ہیں جو ان کو روشنی سے نکال کر ظلمت، تاریکیوں میں، گمراہیوں میں لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جو
وہی لوگ ہیں جو آگ کے ساتھی ہیں، جو دوزخ ہیں، اہل دوزخ ہیں، جو آگ کے ساتھی ہیں، جن کو آگ کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ علم، کیا نہیں، ترا، آپ نے دیکھا، علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الالذی، اس شخص کی طرف، حاج، جس نے جھگڑا کیا، جو جھگڑا کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، فی ربی ہی، اس کے رب کے بارے میں، ان کے عطاہ اللہ الملک، کہ اللہ نے دے رکھی ہے اسے حکومت، اذ قال، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، میرا رب، اللہ زی، وہ ہے جو یحیی، جو زندہ کرتا ہے، زندگی دیتا ہے، وہ یمیت، اور وہ موت دیتا ہے۔ اب آیت کا یہ پہلا حصہ جو ہے اس کی طرف ہم اگر دیکھیں، اب یہاں سے آگے یہ آیت 3 آیات میں اللہ تعالیٰ 3 پچھلی قوموں کے کچھ معاملے جو ہیں یا پچھلے کچھ واقعات جو ہیں وہ ذکر کر رہا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ آیت الکرسی ہم نے پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن کرایا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور اپنی جو بڑائی ہے اس کا تھوڑا سا تذکرہ، ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہوا اس سے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کتنی ہے، وہ کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وسعت جو ہے اس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے، اس کی عظمت کی وسعت کا احاطہ کرنا ہی ناممکن ہے ہمارے لیے۔ اب اسی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد کہا کہ طاغوت کا ذکر کیا، کہ طاغوت جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کو آپ کو گمراہ کر کے آپ کو اللہ کی حدوں سے باہر کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ 3 مختلف واقعات ماضی سے ذکر کرے گا، جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی جو ہے وہ کس طرح سے اس نے ظاہر کی پچھلی قوموں پر، پچھلے لوگوں پر۔ تو اس میں سے ایک جو ہے وہ آج انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے، باقی جو ہے وہ کل کی نشست میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو اس آیت میں جو آیت نمبر 258 ہے، 258، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو، اس کی طرف جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں، کہ اللہ نے اسے دیکھ رکھی ہے حکومت، اور جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری تھوڑا سا تذکرہ ہوا تھا پہلے، اب زیادہ تفصیل کا آج تو وقت نہیں ہے شاید، کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے کس طرح سے انہوں نے کفر کو، جو شرک ہے اس سے بغاوت کی اور اللہ کی طرف رجوع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فہم اور نبوت عطا کی۔ اور ابراہیم علیہ السلام تو وہ ہیں جن کو ابو الانبیاء بھی کہتے ہیں، انبیاء کے جد یا انبیاء کے باپ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک بہت ہی بڑی پوزیشن ہے نبیوں میں۔ تو ان کا، اور نمرود جو اس وقت عراق کا بادشاہ تھا، اس کے ساتھ ایک کلام جو ہے، ان کے ساتھ جو گفتگو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کوٹ کی۔ نمرود جو ہے وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کا بادشاہ ہے، اپنے لوگوں کا حاکم ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کے درجے پہ فائز کرتا تھا، اپنے آپ کو وہ معبود کے لائق کہتا تھا، اور وہ یہ مطلب زور زبردستی کرتا تھا عوام پہ، اپنی رعایا پہ، کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ تو نمرود کے ساتھ یہ مکالمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا، کہ نمرود جو ہے وہ کیونکہ بادشاہت کا ذکر کرتا تھا، بادشاہت کا، اور اپنے آپ کو معبود سمجھتا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے اس کی جو اس کی حاکمیت تھی، اس کا جو کلیم تھا اس کا انہوں نے انکار کیا۔ اور اس سے پہلے تھوڑا سا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو والد تھا، وہ جو نمرود کی جو سلطنت یا اس کی جو نظام تھا اس میں ایک بڑی اہم پوزیشن رکھتا تھا، کوئی مطلب امیر تھا کہہ لیں، یا کوئی پوزیشن اس کو ملی ہوئی تھی، جیسے وزیر تھا کسی چیز کا۔ تو اس کے بعد نے حضرت ابراہیم کے والد نے خود کمپلینٹ کی اس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نمرود کو۔ تو نمرود میں انہوں نے بلایا، تو یہاں نمرود نے حضرت ابراہیم کو اپنے محل میں بلایا، اور وہاں پر یہ مکالمہ ہوا۔
تو یہ مکالمے میں وہ تو کہتا ہے کہ میں تو رب تو میں ہوں، میں پالنے والا ہوں، میں جس کو چاہوں زندگی دوں، جس کو چاہوں میں موت دوں، اس طرح کے وہ کلیم کرتا تھا. تو وہ ایکچولی حقیقت میں اللہ کی طرف سے جو بادشاہی عطا کی گئی تھی اس کے ساتھ جھگڑتا تھا. وہ کہتا تھا کہ اللہ نے مجھے بادشاہی دے رکھی ہے، اوپر والے نے مجھے بادشاہی دے رکھی ہے، تو میں تو حاکم ہوں، میری ہی عبادت کرنی چاہیے. تو اذ قال ابراہیم ربی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے، قالا، اس نے کہا انا اخوی، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، وہ امیتو، میں بھی مار سکتا ہوں. اس نے کیا کیا، 2 قیدیوں کو بلایا، اس میں سے ایک قیدی کو سزائے موت ہو چکی تھی اور دوسرا قیدی جو ہے وہ کسی دوسرے چھوٹے سے کسی جرم میں تھا جس کو سزائے موت نہیں تھی، وہ کوئی عام قیدی تھا. تو اس نے دونوں قیدیوں کو بلایا، جس کو سزائے موت تھی اس نے آزاد کر دیا، ٹھیک ہے جاؤ تمہیں میں نے آزاد کر دیا. اور جو دوسرا جو تھا اس نے سزائے موت کا حکم دے دیا. اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو اس کو، یہ تو قیدی ہے، اس کو تو موت آنے والی تھی، اس کو میں نے حیات دے دی، اس کو میں نے معاف کر دیا، اور دوسرا جو ہے جو آزاد تھا اس کو میں نے مارنے کا حکم دے دیا. تو اس طرح سے وہ جاہلانہ طریقے سے اس نے اپنی حجت پیش کی، جاہلانہ انداز میں جاہل. اب جو اس طرح سے جاہل ہوں ان کے ساتھ کیا وہ ان کے ساتھ آرگومنٹ کر سکتا ہے؟ ان کو تو کسی قسم کی کوئی مطلب بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ زندگی اور موت جو ہے وہ تو کنسیپٹ ہی دوسرا ہے. اور اس نے ایک ایسی فضول کسی قسم کی مثال دے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی. تو اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اس کو چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے اس معاملے میں تو وہ گمراہ ہی رہے گا. حضرت ابراہیم نے دوسری طرف آگے اس نے کہا، قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فَإِنَّ اللَّهَ یَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا اللہ تو وہ ہے، بے شک اللہ تو وہ ہے جو لاتا ہے سورج کو مشرق سے، جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے. فَأْتِ بِهَا، تو لے آ اسے، تو لے آ اس کو، من المغربی، مغرب سے. حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تم میں ہمت ہے تو تم اس کو مغرب سے طلوع کر کے لے آؤ، تم اس کو مغرب سے لے آؤ. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنا کہا تو کیا ہوا، فبوہت الذی کفرا، تو جس نے کفر کیا، جو کافر ہے، جو وہ نمرود ہے، وہ ہکا بکا رہ گیا، وہ ششدر رہ گیا، وہ یکدم سے ٹھٹک گیا. اوکے، ایک دفعہ جھٹکے میں آ گیا کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ، اتنی بڑی پیشکش، اتنی بڑی مطلب اتنا بڑا چیلنج کہ وہ کیسے اس چیلنج کو پورا کر سکتا تھا. واللہ، اور اللہ یہدی، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا قوم الظالمین، ظالم قوم کو، سب ظالم قوم کو. تو جو ظلم کے قائم رکھتے ہیں، جو اپنے آپ کو ہٹ درمی پہ قائم رکھتے ہیں، جو گمراہی کی طرف ہی بڑھتے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر ہدایت نہیں دیتا ہے. اس آیت کے اس حصے کا مطلب ہے کہ اس کے باوجود اس نے ہدایت قبول نہیں کی، اتنے بڑے چیلنج کے باوجود اس نے ہدایت قبول نہیں کی. حالانکہ وہ اس چیلنج کو قبول نہ کر سکا، لیکن اس کے بدلے میں پھر وہ دوسری طرح کی آگے مسائل ہیں یا دوسرے طرح کے اس نے اقدامات کیے جو الگ سے ایک ٹاپک ہے. بہرحال کہ یہ ایک آیت یا ایک واقعہ جو ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا وہ ہم نے آج پڑھ لیا. باقی 2 واقعات جو ہیں وہ کل انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم اس نے جتنا ہم سے کلام کیا وہ ہماری جتنی استطاعت ہے اس استطاعت کے مطابق ہم اس کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل پیرا بھی ہو سکیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی تقریباً 3 منٹ باقی ہیں، اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے اس میں تو. جی اگر کوئی ایڈیشن نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر میں اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ کل ملتے ہیں اسی وقت. اچھا کل جمعرات ہے، کل حدیث کی کلاس ہے، تو انشاءاللہ سنڈے کو اس ٹاپک کو فردر آگے لے کر چلیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا حال ہے بیٹا، ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ جی امی جی کی حال ہے؟ انشاءاللہ ماشاءاللہ بچے اللہ تعالیٰ اور فہم دو ترقی کرو، اللہ دی ذات اپنی رحمتاں کرے تواڈے تے۔ آمین آمین انشاءاللہ جزاک اللہ خیرا۔ اور سب ٹھیک ٹھاک؟ جی سب ٹھیک، شکر ہے اللہ کا الحمدللہ۔ بس اللہ دی رحمت چاہیے میرے بچے، اپنی بس دعا حفاظت کرو اللہ تعالیٰ سانو جو اسی سمجھنے پہ سانو ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ آمین ثم ਸਾਡਾ آمین ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ انشاءاللہ۔ ਬੜਾ ਵੀਕ ਹੈ، ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ، ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ، ਸਮਝ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ، ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ، ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ، ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਪਤਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਮਜਲਿਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਅਕਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ੀ ਸਾਂ। تو مطلب کوئی سوچ بھی سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ زندگی دے وچ موجود نے، بستی وچ موجود نے، تو انہاں نوں دعوت نہیں دیتی شادی دی، یعنی شادی اتنی سادی اسی شادی نو اتنا کو مشکل کر چھڑے۔ اللہ تعالیٰ ساڈے تے رحم کرے تے صرف شادی نہیں بہت سارے معاملات نے ہر جنہاں دے کام اللہ تعالیٰ بیٹا، ہر کام دے وچ مطلب ایک دفعہ آنکھیں کھل جاتی ہیں یہ سن کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعو نہیں کیا جو وہ وہاں پر موجود ہیں، کہ ان کے حکم کے مطابق۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے ان کو پیچھے کر دیا، اس کا مطلب یہ کہ ان صحابی نے ان کو آگے کیا، ان کے حکم کو آگے رکھا کہ ان کا حکم کتنی سادگی ہے۔ تو ہم کس باغ کی مولی ہیں، کس کھیت کی مولی ہیں، ہمیں یہ اچھا ضرور بچہ، سوچنا اللہ چاہیے۔ سانو سن سمجھ کے عمل کرن دی توفیق دے میرے بچے، اللہ دی ذات اپنی رحمتاں کرے، اللہ دن دوگنی رات چگنی ترقی کرو میرے بچے، اللہ دی ذات سانو دین واسطے اللہ نے چن لیا، اللہ تانوں کامیابیاں دے۔ آمین انشاءاللہ جزاک اللہ خیرا۔ ٹھیک ہے، کلاس کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل اچھا ملتے میرے ہیں۔ بھائی، جزاکم اللہ خیر، السلام السلام علیکم۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔